بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نعمان لیاقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال جی ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل میسیجز چلتے ہیں کسی بھی مہینے کے بارے میں، جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے میسیج، شوال آتا ہے تو شوال کے میسیج، ابھی سفر میں ہم تو سفر کے میسیجز، کہ اس کی خوشخبری اگر آپ اتنے لوگوں کو دیں گے تو جہنم سے آزادی کا آپ کو کوئی پروانہ ملے گا، یا اس طرح کی اور چیزیں آپ کی مراد پوری ہوگی، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعیت کے اعتبار سے تو میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ میسیج 10 لوگوں کو بھیجیں تو جنت واجب ہے، تو جب یہ موبائل فونز نہیں تھے تو پھر یہ میسیج کیسے جاتے تھے؟ جنت نہیں واجب ہوتی تھی، پھر کیا ہوتا تھا کہ 10 لوگ؟ اور دوسری بات ہے کسی مہینے کی خوشخبری دینا کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، سب سے پہلے آپ کو جو خبر دے کہ چاند نظر آ گیا ہے اس پر جنت واجب ہے، ایسا کوئی روایت ہم نے تو مستند علماء سے نہیں سنی، مستند کتابوں میں موبائل کی روایات۔ تو یہ اس لیے پہلے بھی میں نے شاید ایک دو دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جتنی احادیث جتنی یہ مسائل خاص طور پہ یہ جتنے ہمارے چل رہے ہیں نا کمیونیکیشن میں، موبائلز میں، ای میلز میں، ہمارے فیس بک پہ، ہمارے ٹویٹر پہ، اور جتنا ہمارا ایک کمیونیکیٹو نظام ایک بن چکا ہے جدید جتنا بھی ہے، اس میں جتنا یہ چل رہا ہے اس کی اتھینٹیکیشن کے بغیر اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے، کبھی بھی نہ کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی بات کو، آپ خود ایک اتھینٹیکیٹڈ پرسنالٹی ہیں، آپ کی بات کو لیا جاتا ہے، لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، جب آپ یہ فارورڈ کر دیں گے لوگوں میں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی نعمان صاحب نے بھیجا ہے تو یہ واقعی حدیث ہوگی، یہ واقعی اس پر اجر ملے گا، اس پر واقعی ثواب ملے گا۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں کہ میسج بھیجنے پر خاص طور پہ اور کسی مہینے کی اطلاع دینے پر کوئی جنت واجب ہوتی ہو یا جہنم سے خلاصی ملتی ہو۔ پھر اعمال کہاں گئے؟ پھر نمازیں کہاں؟ پھر روزے کہاں؟ پھر صحابہ کا زندگیاں لگانا کہاں؟ پھر قربانیاں کہاں؟ پھر یہ سب کہاں چلا گیا؟ بس مہینہ آئے میسج بھیجو، ختم معاملہ۔ پھر باقی سارا اعمال اور پیچھے جو جد و جہد ہے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، وہ سارا کہاں چلا جائے گا؟ پھر وہ سارا معدوم ہو رہا ہے، تو وہ بالکل ختم ہے۔ تو اس لیے یہ ان چکروں میں پڑھنے کی بجائے اعمال کی طرف ہماری توجہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔